تحریک لبیک کے جلسے کافی ہیں، لیکن کیا کریں کہ آنکھوں کے ساتھ دل کے بھی اندھوں سے واسطہ ہے، جنہوں نے ناچتے اور تھرکتے جسم دکھانے کا ذمہ اپنے چینلز پر اٹھا رکھا ہے، لیکن ان کو یہ لہراتے ہوئے ہاتھ دکھانا اس لیے مشکل نظر آتا ہے کہ ان کو پتا ہے یہ لہراتے ہوئے ہاتھ انشاءاللہ واشنگٹن اور جناب نیو یارک کے گریبان میں ڈلنے والے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ صرف حضور کے لیے بلند ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کل تک یہ باتیں کرتے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک فرقہ وارانہ جماعت ہے اور فرقہ واریت کی بات کرتی ہے، ان سب کے لیے علامہ اقبال کی زبان میں یہ جواب ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے کہ سٹیج سے لے کر آخر تک کوئی ایسا نعرہ نہیں لگتا کہ جناب فلاں زندہ باد فلاں مرد آباد۔ تحریک لبیک کے سٹیج سے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے اور نعرہ لگتا ہے تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا لبیک لبیک، یہ نعرے بلند ہوتے ہیں۔ اور جناب اگر تحریک لبیک پاکستان کے مقابلے میں جتنے بھی امیدواران ہیں یا جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کا نعرہ ہے کہ شیر آیا، گدڑ آیا، لومڑ آیا، بلا آیا، کتا آیا، ان کے نعرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے یہ صنم بت بنا کر سامنے تو نہیں رکھ سکتے، لیکن سینوں میں براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کر سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ انہوں نے بتوں کی تصویریں اپنے ذہن میں بنا رکھی ہیں، اپنے دلوں میں بنا رکھی ہیں۔ اقبال پھر کرے کیا؟ اقبال کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں، بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ اقبال کہتا ہے سارے تو دامن چھڑا کے حضور دے دامن نال وابستہ ہو جا۔ اور ساڑھے بابا جی سانو سبق یہ دے کے گئن، کسے چودھری، کسے پیر، کسے مولوی، کسے وڈیرے، کسے وزیر اعلیٰ، کسے بھی گل نہیں کرنی، ایک کوئی سبق پڑھنا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جناب ان کو کوئی ووٹ نہیں دے گا، میں نے کہا تم بکسے لے کر آؤ، تمہارے بکسے کم پڑ جائیں گے، ہمارے انشاءاللہ ووٹ زیادہ ہوں گے، اور تم آگے جھولیاں کر دینا، ہم تمہاری جھولیوں میں ووٹ پھینک کر آ جائیں گے۔ اور یاد رکھنا اگر تم تحریک لبیک پاکستان کا راستہ روکنے کے لیے آئے ہو تو پھر تمہارے دستوں پر تمہارے دروازوں پر کوئی اور چیز دستک دے رہی ہوگی، اور وہ چیز پھر الیکشن نہیں ہوگا، پھر اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے میدان کے اندر ہو۔ اس لیے تحریک لبیک کا راستہ نہیں روکو، اس لیے تحریک لبیک پاکستان کا راستہ نہیں روکو، نہ یہ گنتی میں کم ہے، نہ یہ ووٹوں میں کم ہے، نہ یہ کسی سے جذبے میں کم ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول۔ اور یہ ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے گھوڑے سمندروں میں ڈالے ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں جو کشتیاں جلا کر آتے ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں جو 60 آدمی لے کر 60,000 کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ انہیں تمہاری طاقتوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی قسم کا کوئی بھار ہے۔ وہ جنہیں آج کل بڑا ظلم ہے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میرا باپ وزیر اعظم ہے، میں نے کہا تمہارا باپ سکندر اعظم بھی ہو، ہماری جوتی کی ٹھوکر پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے کہ ہم نے تگڑوں کے آگے اپنے بڑوں سے لے کر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر بابا جی خادم حسین سے لے کر آخری ہمارے جناب وزیر آباد کے شہید تک ہم نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ کسی تگڑے کو دیکھ کر سر جھکایا ہو، بلکہ ہمارا بابا تو ہمیں یہ سبق پڑھا کر گیا ہے کہ دیکھی ہسٹری جو میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ ہاں اوے جینے کے لیے مرنے والوں، اور جینے کے لیے ذلت اٹھانے والوں، اور جینے کے لیے سود اٹھانے والوں، اور جینے کے لیے کشکول اٹھا کر IMF کے دروازے پر جانے والوں، اور جینے کے لیے عالمی بینک کے آگے چوں چوں اور جناب بھیکے مانگنے والوں، اور کبھی روس اور چائنا کے دروازے کھٹکھٹانے والوں، تمہیں یہ بتاتے ہیں یہ سارے در چھوٹ جائیں گے اگر حضور کے در پر تم پہنچ گئے۔ لیکن پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں
को जो अकल दे खुदा, फिर तेरी गली से जाए क्यों। लोग हमें आकर कहते हैं कि आप किसी से एडजस्टमेंट कर लें। मैंने कहा झले हो, एडजस्टमेंट नहीं हो सकती कदी। मंगन और बाबा जी दस के कहन मंगन कोलो मंगन वाला रह हमेशा खाली, मंगत कोलो मंगन वाला रह हमेशा खाली, उसकी देना दान मोहम्मद जड़ा आप सवाली। ए शायद जड़े पढ़े लिखे दुनिया के सब नालों ज्यादा कहने आज अमरीका दुनिया का दूसरे नंबर से मकरूज मुल्क है। जड़ा खुद मकरूज है उन्हें तुहानू की देना, जिन्हें तुहानू की देना है। सारे पढ़े लिखे जड़े कहने हम मईशत को बड़ा जानते हैं, उठाकर देखो दुनिया में दूसरे नंबर पर मकरूज मुल्क अमरीका है। उससे मांगने जाते हो जो खुद मकरूज है, उसकी बारगाह में क्यों नहीं आ जाते। जिसने जनाब सहाबा को 8 तलवारें देकर 2 घोड़े देकर कैसर और किसरा के ऊपर फतह दे दी, उसकी बारगाह में क्यों नहीं आ जाते। लेकिन नहीं, रब कहता है जब तुम मेरे बाबा जी पढ़ा करते थे ना आला हज़रत का शेर कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर। एक आता है कहता है मैंने रशिया के साथ चलना है, एक आता है कहता है मैंने जनाब उधर चलना है, एक आता है वो कहता है मैंने जनाब चाइना के साथ चलना है, एक आता है वो कहता है मैंने नेटो की गुलामी का तोक गले में डालना है। हम कहते हैं इनसे सबसे दामन छुड़ाओ और बाबा जी का वो सबक याद करो कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दशे जमाना। क्यों नहीं चूमती थी भाई। 1000 साल हमारे बड़ों ने पूरे बड़े सगीर पर हुकूमत की है, तुमसे इतना सा पाकिस्तान नहीं संभाला जा रहा। बातें करते हो जनाब ये है पूरे बड़े सगीर पर। जब अंग्रेज की हुकूमत आ गई, जब हुक्मरान जनाब साजिशों का शिकार, महल्लाती साजिशों का शिकार हो गए, उस वक्त मदरसे में बैठने वाले, मस्जिदों की चटाइयों पर बैठने वाले एक मलंग, एक उलमा और एक जनाब सुलहा दरवेशों और पीरों का टोला उठा, एक जनाब जमात उठी जिसने पूरे बड़े सगीर से अंग्रेज को निकाल कर बाहर फेंक दिया। लेकिन क्या खूब वो कहता है बदल दिया रुखे मशरिक को तूने मगरिब, तेरी हवा से बचाए खुदा जमाने को। लेकिन क्या करें, उनके एजेंट आज भी हम पर मुसल्लत हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के कुत्ते नहलाए, उनकी जागीरें हासिल की, उनके घोड़े पाल मुरब्बे लिए, आज भी हमारे मुल्क के वो वजीर आला खारजा के ओहदे पर फायज रहे हैं आज। लेकिन इंशाअल्लाह अब वो वक्त आ चुका है जब हुजूर के गुलाम सबके गिरबान पकड़कर एक एक से हिसाब लेंगे और पूछेंगे कि दसों पाकिस्तान तू कदी है मंदिर देखा कि हुजूर दे गुलाम आ चुके हैं इंशाअल्लाह। भाई तुसी थके बैठे हो, बाबा जी पढ़ते हैं ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में तो थका न करे। लाओ में पैर कर या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। और दिन रात लोगों को मईशत का भाषण देने वाले और दिन रात ये कहने वाले कि जनाब फलां है, इनको मईशत